أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام اور بزرگان محترم، میرے لیے یہ لمحات بے حد سعادت کا موقع ہے کہ مجھے بمبئی کے ایک بہت معروف ادارے دارالعلوم معراج العلوم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آپ حضرات کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ تعالی ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. مختصر طور پر مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو سلسلے جاری فرمائے ہیں کہ ایک نعمت کا ہے اور ایک مصیبت کا ہے. نعمتیں حق تعالیٰ کی بے شمار ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گویا اس کا کوئی شمار کیا ہی نہیں جا سکتا، ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ قرآن کریم نے چیلنج کے انداز میں فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر چاہیں تو زمین کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، ممکن ہے. آسمان پر ستارے کتنے ہیں وہ گنا جا سکتا ہے، وہ ممکن ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار ہو جائے یہ ناممکن ہے. لیکن ہر نعمت کے ساتھ میں ایک مصیبت بھی لگی ہوئی ہے. مصیبتیں بھی اتنی ہیں. اور اس میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور مصیبتوں کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے یہ دراصل جاننا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. جیسا کہ موت و حیات کا سلسلہ ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تاکہ تمہارے اعمال کو جانچ سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ العیاذ باللہ حق تعالیٰ کو علم نہیں تھا. حق تعالیٰ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے. یہاں جانچنے سے مراد یہ، جاننے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اخلاق اور ملکات پیدا عطا کیے ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہو رہے ہیں. مثلا ایک مثال مشہور ہے کہ الاشیاء یعرف بازدادها، کہ کسی بھی چیز کے جوہر جو ہے وہ کسی بھی چیز کی حقیقت وہ اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک کہ اس کی ضد نہ ہو. اس کی پہچان ہی اس وقت ہوگی. اگر رات نہ ہو تو دن کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سفید نہ ہو تو کالے کی پہچان کیسے سکتی ہے؟ اگر دنیا کے اندر کفر نہ ہوتا تو اسلام کی شناخت کیسے، اسلام کی خوبیاں کیسے ظاہر ہوتی؟ اسلام کی خوبیاں ظاہر ہوئی اسی میں کہ دنیا کے اندر کفر موجود تھا. تو جب دونوں جوہر، دونوں ضدیں آپ آمنے سامنے آتی ہیں تو جوہر کھل کے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک پہلوان ہے، وہ کشتی کے داؤ پہ جانتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ مد مقابل کسی کا نہیں آئے گا تو اس کے جوہر جو ہے وہ اسی طرح سے رہیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے علم کہ اگر جہالت نہ ہوتی تو علم کی عظمت جو ہے وہ کیسے قائم ہوتی. تو ہر چیز کو کے ساتھ ایک نعمت کے ساتھ ایک مصیبت ہے. نعمت نام ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر رکھی ہے، اور مصیبت نام ہے اس چیز کے چھین جانے کا.
اللہ تعالیٰ نے صحت دی، صحت ایک نعمت ہے، لیکن اگر صحت سلب ہو جائے اور صحت چھن جائے، بیماری آ جائے، تو کہا جائے گا کہ نعمت سلب ہو گئی اور مصیبت آ گئی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، فرمایا کہ یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آیا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی تھی، اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی، وہ بزرگی و کرامت عطا کی کہ اور وہ ملکات اس کے اندر پیدا کیے کہ سماعت دی تاکہ سن کے علم حاصل کریں، بینائی دی تاکہ دیکھ کے علم حاصل کریں، شعور اور عقل دیا تاکہ سمجھ کے علم حاصل ہو، تو ملکات لے کر آیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے یہ ذمہ داریاں پیش کی تو سب نے انکار کر دیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ سب، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ وجہ کیا تھی کہ عالم وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں جاہل ہونے کی صلاحیت ہوگی، کیونکہ جہل جو ہے وہ خرابی ہے اور علم جو ہے وہ خوبی ہے۔ خوبی علم لائی جاتی ہے محنت کے ذریعے سے۔ جب ہمارے علاقے کے اندر کوئی اسکول کھلتا ہے، کوئی مدرسہ کھلتا ہے، تو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار اس بات کا اعلان ہے کہ انسان طبیعی طور پر علم کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر جاہل ہے، بلکہ قرآن نے تو مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، بہت بڑا جاہل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استعداد پیدا کی کہ وہ چاہے تو جاہل بھی رہ سکتا ہے اور چاہے تو عالم بھی بن سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے تمام ملکات سے عطا کیا کہ انسان عبادت کرنے پر آئے تو ملائکہ کو پیچھے چھوڑ دے، اور شیطنت پر آئے تو بقول شخص ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، درندگی پر آ جائے تو درندے بھی منہ چھپا لے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہے انسان کا ارادہ، کہ اللہ نے اس کو ارادہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا ایک سجدہ جو ہے وہ ملائکہ کے 1000 سجدے سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے کہ ملائکہ کے اندر سرتابی کی اور انکار کی، اس سے اوپر اٹھ جانے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ چاہے تو اگر وہ چاہے تو اللہ کا تابع دار بندہ بھی بن کر رہ سکتا ہے، اور وہ چاہے تو باغی بھی بن سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر وہ اس نے اللہ کی راہ کا راستہ اختیار کیا تو وہ ارادے سے کیا ہے، اسی لیے اس کے عبادات کو فوقیت دی گئی ہے ملائکہ پر۔ تو علم ایک خوبی ہے جو لائی جاتی ہے محنت کرنے کے بعد، کیونکہ کسی بھی خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، خرابی تو خود بخود موجود ہے۔ جیسا کہ ایک عمارت ہے، عمارت کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ عمارت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن خوبصورت ہو، اس کا اسٹرکچر بہت اچھا بنا ہوا ہو، وہ صاف ستھری ہو، اس میں پلاسٹر بہت اچھا ہوا ہے۔ لیکن اس خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے جب تک آپ روز اس کی صفائی نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو یہ خوبی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اسے اجاڑ دیا جائے تو آپ صرف محنت کرنا چھوڑ دیئے، وہ خود بخود اجڑ جائے گی۔ اس لیے کہ وہ جو خوبی برقرار رکھی ہوئی تھی وہ محنت کی وجہ سے رکھی ہوئی تھی۔ کھانا ہے، کھانے کی خوبی کیا ہے کہ خوش رنگ ہو، خوش ذائقہ ہو، خوش گرم ہو، لیکن اس کو ان خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ خراب ہو جائے تو آپ
کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ صرف اسے چھوڑ دیجئے. ایسے ہی علم ہے, یہ علم کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. جہالت تو اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں بعثت کا مقصد, آپ کو جو مبعوث کیا گیا, آپ کو جو ذمہ داریاں عطا کی گئی, آپ نے اپنی بعثت کا جو مقصد بتایا وہ ہے کہ انما بعثت معلما, کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا کہ تاکہ دنیا کو علم سکھایا جا سکے. اور دوسرا مقصد بتایا کہ بعثت لتمم مکارم الاخلاق, کہ تاکہ اخلاق درست ہوں, کیونکہ اخلاق ہوں اور علم نہ ہو تو وہ نفع بخش نہیں ہے. کہ آدمی خوش اخلاق ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو کون جائے گا اس کے پاس؟ ایک آدمی کے پاس علم ہے لیکن اخلاق نہیں ہے تو تب بھی اس کا وہ علم نفع بخش نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اگر جائے گا تو کیونکہ اخلاق نہیں ہے تو رفتہ رفتہ خلق خدا کٹ جائے گی اور اس کا علم جو ہے وہ غیر نافع ہو جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے علم غیر نافع سے, اور دعا کی کہ اے اللہ وہ علم عطا کر جو نفع بخش ہو. تو یہ مدارس, یہ علم کے قلعے ہیں کہ جہاں سے تو نبی سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ کہ علم کہتے کسے ہیں, آخر علم کی تعریف کیا ہے. یہ ہم نے جو تقسیم کیے ہوئے کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے. اسلام نے ایسی کوئی تخصیص نہیں کی. اسلام نے تخصیص کی ہے اور تفریق اگر کی ہے تو وہ صرف کہ یہ علم نافع ہو اور علم غیر نافع. اس تقسیم کے علاوہ یہ غیر فطری تقسیم ہے, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے کہ یہ دین جو ہے یہ دنیاوی دین ہے, دنیاوی علم ہے, اور یہ علم جو ہے یہ دینی علم ہے. ہم اس کو مدارس سے پڑھنے والے علم کو دینی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام, قرآن کریم اور اس کی تفاسیر اور اس سے موضوعات سے متعلق علم دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک دوسرے علوم کا تعلق ہے تو کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اس کو علم حاصل, کہ میں نے اس کا موجد میں ہوں. تمام علم جو ہے وہ منزل من اللہ ہیں. تو اس تناظر کے اندر ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے. علم کی تعریف اہل علم نے یہ بتائی ہے کہ علم وہ شے ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچا دے. جو خالق کائنات تک پہنچا دے وہ علم ہے, اور جو چیز انسان کو مخلوق کائنات تک پہنچا دے وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کا ذکر ہے وہاں سیرو فی الارض, کہ زمین کے اندر گھومو, دیکھو کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں, اور جو جنہوں نے کفران نعمت کیا ان کے کیا حالات پیش آئے. آج بھی وہ قول کے کھنڈات موجود ہیں. فلکیات کا بھی ذکر ہے, ارضیات کا بھی ذکر ہے, زمین کا بھی ذکر ہے, ہر چیز کا ذکر ہے. اگر ایک انسان قرآن کریم پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مخلوق کائنات تک پہنچ جاتا ہے اور وہ فلکیات میں جا کے الجھ جاتا ہے تو قرآن اس کے حق میں علم نہیں رہا, وہ معلومات بن گیا. اسی طرح سے ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے, وہ آپریشن کرتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم ترین مخلوق یہ بنائی ہے, کیسا عجیب و غریب یہ نظام قائم کیا جسم کے اندر, اور اس کا ذہن خالق کائنات تک پہنچ جائے تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے حق میں علم بن جائے گا. آج کا دور جو ہے وہ ایک طرح سے کہا جائے تو علم کا دور ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل کے بڑے اولو العزم نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت دانیال. حضرت دانیال علیہ السلام, ان سے منسوب ایک قول ہے, انہیں فرمایا کہ اخیر دور کے اندر جب دنیا کا آخری دور ہوگا تو علم کی کثرت ہو جائے گی. علم
علم بے شمار ہوگا. تو جبکہ اس کے بالکل برعکس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ اخیر دور کے اندر علم اٹھا لیا جائے گا. اب بظاہر تو یہ تضاد معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف نبی بنی اسرائیل کے نبی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اخیر دور کے اندر علم کی کثرت ہو جائے گی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اخیر دور کے اندر علم اٹھا لیا جائے گا. لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں قول کے اندر تضاد نہیں ہے. وہاں حضرت دانیال کا جو وہاں علم کی کثرت سے مراد ہے وہ معلومات ہیں، جس کے طرف آج کے دور کا اشارہ ہے کہ آج معلومات کا ایک سمندر ہے، ایک طوفان ہے. آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیے، آپ ایک سوال کیجئے، ہزاروں اور لاکھوں جوابات آپ کے پاس ایک منٹ میں آ جائیں گے. سن 1995 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی برطانیہ میں. اس وقت انٹرنیٹ کا نظام اتنا منظم نہیں تھا جتنا آج ہے. آج کے تناظر میں اس وقت بہت تھا. اس وقت کی رپورٹ یہ، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ آدمیوں کا ہم یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر 1 کروڑ صارفین انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنی معلومات انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو 1 منٹ کے اندر تقریباً 11 صفحے فل اسکیپ سائز کے وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. تو 11 کروڑ صفحات جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر وہ انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں. یہ ہے وہ کثرت، یہ معلومات ہے. لیکن یہ معلومات کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ حشرات الارض کتنے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ جنگل میں کتنے درخت ہیں، ان کی کیا تعداد ہے. لیکن اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے اس دنیا کے اندر میرے مالک اور میرے رب نے بھیجا کیوں ہے، تو یہ معلومات جو ہے میرے حق میں ایک عذاب جان بن جائے گی. اور آج وہی ہو رہا ہے کہ یہ معلومات کی کثرت جو ہے یہ انسان کے حق میں عذاب جان بن کے رہ گئی ہے. کیونکہ ہم ہر چیز جاننا چاہتے ہیں، ہر چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی مقصدیت کا علم نہیں. ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اس دنیا کے اندر گھاس کا ایک تنکا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے پیدا کیا ہو. تو انسان جو کہ سلسلے تخلیق کا عروج ہے، کہ جس کے بارے میں 4 چیزوں کو گواہ بنا کر کہ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، 4 چیزوں کو گواہ بنا کے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا. یعنی جو اعلیٰ ترین چیزیں، اعلیٰ ترین تخلیق ہو سکتی ہے وہ انسان ہے. جبھی تو انسان کو خلافت کا تاج عطا کیا گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گھاس کا ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ نے بے سبب اور بے وجہ پیدا نہیں کیا، تو انسان جیسی عظیم ترین مخلوق کو بے سبب کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد آمد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. اب اس کا جواب ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں. تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے وہ عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو عام طور پر عبادت کا تصور جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی چیزیں، یہ تو بنیادیں ہیں. لیکن مومن سے مطالبہ جو ہے، اور قرآن کریم کا یہ اس آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ مومن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے 24 گھنٹے کے میں ہر منٹ، ہر لحظہ جو ہے وہ عبادت. تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات جس نے ہماری فطرت کو بنایا،
وہ ہم سے بہتر ہم کو جانتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے. ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ روزے رکھتا رہے. ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے. فرمایا کہ اپنی عادت کو عبادت بنا دو, اپنی عادت کو عبادت بنا دو. مثلا سوتے آپ بھی ہیں, ایک عادت کے طور پر سوتے ہیں, لیکن آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ جب سوئیں تو آپ اس لیے سوئیں اور یہ نیت کر کے سوئیں کہ میرے حبیب پاک اللہ کے حبیب اس طرح سے سوتے تھے کہ مصنون دعائیں پڑھی اور دانا ہاتھ اپنے دانے رخسار کے نیچے رکھا اور دعائیں پڑھ کے سوئے. اگر آپ نے اس نیت سے سوئے اور دانی کروٹ پر سوئے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہ گواہ رہنا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے. حالانکہ آپ تو سوئے تھے. آپ کھانا کھاتے ہیں عادت کے طور پر کھاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس نیت سے کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن کو طاقت عطا فرمائے تاکہ اس کی عبادت کر سکے, تو ہر عادت کو عبادت بنا لیجئے. صرف نیت کرنے کا فرق ہے. آپ نے اگر نیت کی ہے تو وہی چیز جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. اور بسا اوقات صرف نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین درجات عطا فرماتے تھے. ظاہر ہے کہ نیت جو کر رہا ہے انسان وہ بھی اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے. آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے ارادے سے نہیں آئے, یہ اللہ کی توفیق سے یہاں پر آئے ہیں. آپ مسجد میں جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں, تو اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیے تو انشاءاللہ راہ راست بھی نظر آ جائے گی اور صراط مستقیم بھی نظر آ جائے گی اور بیڑا بھی پار ہو جائے گا. بہرحال اب وقت بھی کافی ہو گیا ہے, تو اس وقت چند بنیادی چیزیں مجھے یہ عرض کرنی تھی. اصل تو اہل علم حضرات یہاں موجود تھے, انہوں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا وہ بہت کافی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. انہی چند طالب علمانہ باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.